دا طلباء ټول کېنئ په خپل ځای باندې کېنئ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. As I've conducted this very special session of National Assembly today, and I've called the all honorable parliamentarians over here representing the different political parties to address this house. First of all, I think I should elaborate and make clear the purpose of this gathering. Actually, I've received and still receiving many letters from the people of Pakistan living abroad and some of the patriots living here in Pakistan. And we are facing huge pressure and reaction from the people's side. That we have seen 76 spring times of this motherland, and right now we are celebrating the 76th Independence Day, but yet we have to think and analyze that what we have got and what we have lost, what we have given to the people of this country at that. So I've called you all the parliamentarians over here to address this regarding this. میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام آنریبل پارلیمنٹیرینز جو کہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کی زینت بنے ہوئے ہیں کہ آپ اس حوالے سے اپنا موقف پیش کریں کہ ہم نے 75 سال 76 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد اس ملک عزیز پاکستان کو کیا دیا ہے, کس لیول پر پہنچایا ہے. And also, I would like you to explain and give you stance that what we have the policies for the future جس کے ذریعے سے ہم پاکستان کو ترقیاتی اور سنتی ممالک کی صف میں دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ تمام آنریبل پارلیمنٹیرینز اس حوالے سے بھی اپنا موقف پیش کریں کہ اس وقت عوام کو جو مسائل درپیش ہیں and we are facing a very critical situation right now. So میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اپنا موقف پیش کریں, اس لیے کہ آپ تمام پارلیمنٹیرینز پر عوام نے اعتماد کیا, آپ کو اپنا ووٹ دے کر اس پارلیمنٹ ہاؤس کی زینت بنایا, اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام پارلیمنٹیرینز ان کے مسائل کو دیکھیں گے, ان کے مسائل کا انالائز کریں گے, and at the end you will have the solution for that. So میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام پارلیمنٹیرینز کو اس پر اپنا موقف پیش کرنا چاہیے. اس کے ساتھ تمام ممبران اسمبلی کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہوں گا کہ چونکہ آج ایک بہت ہی خصوصی موقع پر ہم سب یہاں شرکت کر رہے ہیں, تو ہر پارلیمنٹیرین کی خواہش ہوگی کہ وہ اپنا موقف پیش کریں, لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے میں چاہوں گا کہ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر پارلیمنٹیرین مختصر ترین وقت میں اپنا موقف اور پوائنٹ آف ویو پیش کریں. Now I would like to start the proceeding of the house. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ANP سے محترم جناب دانش افریدی صاحب اپنا موقف پیش کریں جن کا تعلق ANP سے ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا. جناب اسپیکر, میں عوامی نیشنل پارٹی کی نمائندے کی حیثیت سے اس اجلاس میں شرکت کر رہا ہوں. جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں دولت کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے. پاکستان میں وسائل کے اعتبار سے ہر صوبے کو رائلٹی ملنی چاہیے. KPK کا یہ صوبہ گیس پیدا کر رہا ہے, پیٹرول پیدا کر رہا ہے,
اس کے علاوہ PPK کی بجلی پنجاب استعمال کر رہا ہے، دوسرے صوبوں میں استعمال ہو رہی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ PPK میں خود لوڈ شیڈنگ اور دوسرے صوبوں میں بجلی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں رائلٹی بھی نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک تمام صوبوں کو ان کے برابر حقوق نہیں دیے جاتے تب تک کچھ صوبوں میں محرومیاں اور باقی صوبوں میں فراوانی ہوگی، اور یہ ناانصافی ہے، اور یہ ناانصافی کا نظام ہم نہیں چلنے دیں گے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عوامی نیشنل پارٹی کا جو موقف ہے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے، بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے، پختونوں کے حقوق کے حوالے سے، سندھ کے حقوق کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عوامی نیشنل پارٹی کا جو موقف ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا تب تک پاکستان کو اس مسائل کے دلدل سے نکالنا انتہائی مشکل ہے۔ جناب اسپیکر، آخر میں اپنے بڑوں کا سیکھا ہوا سبق اس پارلیمنٹ میں دہرانا چاہوں گا۔ زمون مشران وائی بلا خاورا بل اختیار، بلا خاورا بل اختیار، نہ منوتا بل اختیار۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اب خطاب کریں گے چودھری محمد عباس صاحب، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ جی چودھری صاحب خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I'm very thankful to you for giving me a chance in this special session. جناب اسپیکر، میں آج کے اس خصوصی اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کو جب بھی اس خون کی ضرورت پڑی، پاکستان پر جب بھی حالات آئے، پاکستان پر جب بھی برے دن آئے، تو سب سے پہلے سب اول میں پاکستان مسلم لیگ نے اس ملک کو سہارا دیا، اس ملک کو حالات کے دلدل سے نکالا۔ ہم نے ہمیشہ پاکستان کی خوشحالی کا سوچا، ہم نے پاکستان میں موٹر ویز کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع کیا جو آپ کے سامنے ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے پاکستان کو ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنانا چاہا، ہمیں بار بار جو موقع دیا گیا تھا، عوام نے ہمیں جو مینڈیٹ دیا تھا، ہم نے وہ 5 سال کا کسی بھی مرتبہ ہم نے وہ مدت پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے ہمارے کام ادھورے رہ گئے۔ جناب اسپیکر، آپ ابھی جس کلین اینڈ گرین پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ ہی میں ہی ایلیجیبلٹی ہے کہ وہ پاکستان کو ان معاشی مسائل کے دلدل سے نکالے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پاکستان مسلم لیگ کے موقف کو اپنایا جائے تو اس میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ پاکستان کو ان حالات سے نکالے۔ جناب اسپیکر، لیکن افسوس سر افسوس اقتدار ایسے مفاد پرست لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے جن کی وجہ سے ہمیں مسائل دیکھنے پڑتے ہیں اور ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان مسلم لیگ کے موقف کو تسلیم کیا جائے اور اگر اس کی آگے بڑھنے کی واقعی کوشش کیا جائے تو انشاءاللہ the situation will be as we need۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام شاعر کے ان اشعار پر کہنا چاہوں گا جس میں انہوں نے میری لیڈر کا تعریف کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب، دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف۔ بہت بہت شکریہ جی۔ چودھری صاحب خطاب کر رہے تھے، بہت بہت شکریہ جی۔ جی خطاب کریں گے جماعت اسلامی سے حافظ شیر اللہ صاحب، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ جی حافظ صاحب خطاب فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے موقف کا پیش کرنے کا موقع دیا۔ میں نے پچھلے اجلاس میں جو 1.5 گھنٹہ بیان کیا تھا، اس میں جو موقف پیش کیا تھا، آج بھی میں اسی پر قائم ہوں۔ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہمارے ملک کے موجودہ مسائل کا حل یہی ہے کہ حکومت پاکستان جماعت اسلامی کے حوالے کیا جائے۔ آخر میں جماعت اسلامی کا موقف 2 ٹوک الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں
کہ اور دو میزان کو بدل دو نظام کو ہمارے نظام. بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ حافظ صاحب جی. خطاب کریں گے محترم جناب عرفان خان صاحب جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. جی خان صاحب خطاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب اسپیکر، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پارٹی کا موقف بیان کرنے کا موقع دیا. جناب اسپیکر، میں پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے کی حیثیت سے آج کی اس اجلاس میں جو 14 اگست کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے اس میں شرکت کر رہا ہوں. جناب اسپیکر، آپ نے شروع ہی میں جس درد کا اظہار کیا ہم اس درد کو محسوس کر رہے ہیں اور اسی بنیاد پر ہم سیاسی محنت کر رہے ہیں. ہم نے 22 سال تک ایفرٹس کی ہے اس ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے، لیکن جناب اسپیکر ہمارے سب سے بڑا مسئلہ غلامی کا ہے کہ ہماری قوم غلام ہے اور ہم اب تک مغربی اشاروں پر چل رہے ہیں. ہم نے اب تک حقیقی آزادی دیکھی ہی نہیں ہے. جب تک ہمیں حقیقی آزادی نہیں ملے گی ہم اس وقت تک اس ملک کی ترقی کے بارے میں سوچنا یہ بیکار ہے، یہ فضول ہے. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے اور حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ جو منشور ہے، جو منصوبہ بندی ہے وہ کسی اور پارٹی کے پاس نہیں ہے. جناب اسپیکر، ڈون کراس ٹاک جی، ڈون کراس ٹاک نہ کریں، کائنڈلی تشریف رکھیں. آپ کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا. جناب کائنڈلی اسپیکر، ہیو اے سیٹ. جی خان صاحب کنٹینیو. جناب اسپیکر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا واحد حل یہ ہے کہ حکومت ان پالیسیوں پر چلے جو پی ٹی آئی نے وضع کی ہے. جناب اسپیکر، ہم نے صحت کارڈ کے ذریعے سے اور شوکت خانم کے اسپتال کے ذریعے سے لاکھوں مریضوں کا مفت علاج کروایا اور بی آر ٹی کے ذریعے سے ہم نے پشاور کے عوام کو بہت سی سہولیات دے دیے. اور اسی طرح تعلیم میں بھی ہماری پالیسی بالکل واضح ہے. ہماری موجودہ حالات کی عکاسی شاعر نے ان الفاظ سے کی ہے: چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے. غلاموں کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، ہوتی نہیں جو قوم حق بات کی یکجا، اس قوم کا حاکم بھی فقط اس کی سزا ہے. والسلام. بہت بہت شکریہ خان صاحب، بہت بہت شکریہ جی. یہ خطاب کریں گے مولانا عرفان صاحب جو کہ جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں. محترم جناب عرفان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا. میں ایک نہایت ہی اہم کام سے کہیں جا رہا تھا. جو ہی مجھے آپ کا پیغام موصول ہوا، جب سیکریٹری نے مجھے اطلاع دی کہ آج ایک خصوصی اجلاس ہے، تو میں نے اپنی تمام تر مصروفیات کو ملک اور عوام کی خاطر مؤخر کیا. جناب اسپیکر، جو ایشو آپ نے اور دیگر پارلیمنٹیرین نے پیش کیا میں اسی کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، آپ نے ایم اے کا دور دیکھا ہوا ہے. ہم نے 5 سال کی بیکے میں حکومت کی. ہماری پالیسی تعلیم کے لحاظ سے، ہماری پالیسی امن کے لحاظ سے، ہماری پالیسی معیشت کے لحاظ سے آپ ہمارا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. تاریخ موجود ہے. ہم نے جتنی یونیورسٹیاں بنائی، جتنے کالجز بنائے، خاص طور پر حسب ایکٹ کے نام سے اس ملک کو مقاصد شرعیہ کی طرف لے جانے کے لیے ہم نے جو بڑی کوشش کی، اگرچہ اس کوشش میں ہم کامیاب نہ ہو سکے لیکن اس ملک کو ایک مکمل آئین دیا ہوا تھا. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ میرا اخلاقی اور مذہبی فریضہ یہ ہے کہ میں ان عوام کی آواز بنوں جنہوں نے مجھے میرے حلقے سے ووٹ دے کر مجھ پر اعتماد کیا، اور میں ان کو جو مسائل درپیش ہے ان کی حل کی بات کروں.
میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک پاکستان بدامنی، علاقیت، قومیت، تعصبیت کا شکار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے مسائل کا حل صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام کے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے مسائل کا حل اسلامی قانون کے نفاذ میں ہے، کیونکہ ہم نے ہر پارٹی کی موقف کو بھی دیکھا ہے، ہر پارٹی کو حکومت حوالہ کر کے بھی آزمایا ہے، لیکن کلی طور پر مسائل نہ حل ہو سکے، لیکن ہمارے مسائل کلی طور پر حل نہ ہو سکے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں عوام سے کہ اس بار جمعیت کو ووٹ دے کر کامیاب بنائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس وقت میں، موجودہ وقت میں، امید کی کرن عوام کے لیے صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں پاکستان ایک مضبوط قلعہ اسلام کا ثابت ہوگا۔ اور آخر میں پیغام دینا چاہوں گا کہ جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام، وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ جی، یہ مولانا صاحب خطاب فرما رہے تھے جی۔ اب خطاب کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے حذیفہ شاہد بھٹو صاحب۔ جی بھٹو صاحب خطاب فرمائیں۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ جناب اسپیکر، میں پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے اس ملک کی خوشحالی اور اس کی ترقی اس بات میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری پارٹی برسر اقتدار نہیں آتی، حکومت کا یہ انتظام ہمارے ہاتھوں میں نہیں آتا، تب تک اس ملک کی خوشحالی اور اس کی ترقی کے بارے میں سوچنا بے سود ہے۔ ہم نے کتنوں کو آزمایا، بار بار آزمایا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اتنی مضبوط، کرپشن سے پاک، بدعنوانیوں سے پاک، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان مسائل کا حل اور پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کو ملک کی پالیسی کا حصہ بنا دیا جائے۔ اور آخر میں ان الفاظ سے اجازت چاہوں گا۔ بھٹو کل بھی زندہ تھا، بھٹو آج بھی زندہ ہے، جیوے بھٹو۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ اور آخر میں چاہوں گا کہ ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس کے آزاد ممبر کی حیثیت سے تشریف لانے والے محترم جناب محمد سعد صاحب خطاب فرمائیں، جو کہ آزاد ممبر ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا۔ جناب اسپیکر، ہمارے ان بھائیوں نے جو مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندگان ہیں، جس انداز سے اپنے موقف کو بیان کیا اور پاکستان سے محبت کا ثبوت دیا، میں ان کو داد دیتا ہوں کہ یقیناً ان کا جذبہ یہ ہے کہ پاکستان ایک خوشحال، ایک معاشی اور ترقی یافتہ ملک ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، میں آپ کی توجہ اور ان سب کی توجہ ایک خاص ایشو کی طرف بڑھانا چاہوں گا، وہ یہ کہ جناب والا، یہ عوام پاگل نہیں، کم عقل نہیں، یہ اتنی بیوقوف نہیں جتنی ہم نے سمجھ رکھی ہے۔ جناب اسپیکر، ان حضرات نے ابھی اس اجلاس میں 14 اگست کے اس بابرکت موقع پر جو باتیں کی ہے، یہ 76 سالوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کا یہی دعویٰ ہے کلین پاکستان بنانے کا، خوشحال ترقی یافتہ پاکستان بنانے کا۔ لیکن جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عوام اس چیز کو مزید برداشت نہیں کرے گی۔ عوام کو ہم نے جتنا دھوکہ دینا تھا اس میں ہم نے انتہا کر دی۔ عوام سیاسی پارٹیوں ان کے موقف سے بیزار ہو چکی ہے۔ عوام ہماری ان پالیسیوں سے، ابھی آپ نے ان کے بیانات سنے، کسی ایک پارٹی میں بھی عوام کو ریلیف دینے کی بات نہیں تھی، کسی ایک پارٹی میں بھی عوام کو سہولت دینے کی
बोलने का मौका दिया बैठ जाए, जाएं जी। यहाँ पर इल्जाम Kindly लगाने पर बोलने का मौका दिया जाए, आप अपना मौका सरासर पेश कर इल्जाम लगाने चुके में बोलने का मौका दिया Kindly जाए। let him speak. आप अपना मौका पेश कर चुके हैं जी, कंटिन्यू करें आप। जनाब स्पीकर, मैं आपसे कहता हूँ आप इनसे सवाल करें, क्योंकि आप इस ऐवान के सरबराह है। एक सरबराह की हैसियत से आपने भी अल्लाह को जवाब देना है, इन्होंने भी अल्लाह को जवाब देना है। मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ, मैं एक आज़ाद मेंबर हूँ। आवाम ने मुझे वोट दिया और आवाम ने मुझे वोट इसलिए दिया ताकि मैं आवाम को रिलीफ दूँ, आवाम को फैसिलिटेट करूँ और आवाम को सहूलत फराहम करूँ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे करतूतों की वजह से आज टमाटर कहाँ से कहाँ पहुँचा, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँचा। जनाब स्पीकर, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कभी पेट्रोल डलवाया है? आपको तो 600 लीटर फ्री में मिलता है। आपको मुल्क की तालीम का क्या पता? आपके बच्चे तो यूरोप में तालीम हासिल करते हैं। अक्सर पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं, इनके बच्चे यूरोप में तालीम हासिल करते हैं। इनको मुल्क की हुर्रियत से क्या लेना देना? काइंडली क्रॉस टॉक ना करें जी। चौधरी साहब बैठ जाएं, काइंडली आप डिस्टर्ब ना करें जी। मोहतरम साहब आप बयान करें अपना मौका। इनको मुल्क की गुर्बत से क्या लेना देना? ये कभी खरीदारी के लिए घर से बाहर निकले हैं? इनको गरीब आवाम का क्या एहसास होगा जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके पसीना बहाकर 700-800 रुपए कमा कर घर जाता है? इनको मुल्क की महंगाई का क्या एहसास होगा? आप जरा इनसे पूछे, इनकी मुल्क की चीनी का रेट का क्या पता? इनको मुल्क के आटे की रेट का क्या पता? इनका मुल्क का घी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इनको कुछ खबर है? जनाब स्पीकर, आपको कुछ खबर है? गुर्बत की वजह से रोजमर्रा के हिसाब से लोग जान दे देते हैं। रोजाना न्यूज चैनल, न्यूज पेपर्स पे उन्हें दिखाया जाता है। इनको क्या एहसास होगा गरीब आवाम का? तकलीफ उससे होती है जिसे सुई चुभती है, पास बैठने वालों को क्या एहसास तकलीफ का? जनाब स्पीकर, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इन पार्टियों के नुमाइंदों से भी दरख्वास्त करता हूँ, ये लोग सोचे अब तक हम जो करते आ रहे हैं, हमने जो कुछ किया, खुदारा स्टॉप इट, व्हाट इज हैपनिंग इन माय कंट्री एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय कंट्री फ्रॉम द लॉन्ग 76 इयर्स। हम कब तक आवाम को धोखा देंगे? जनाब स्पीकर, मैं कहता हूँ इन सब से कि आए मिलकर, अगर हम वाकई इस मुल्क के खैरख्वाह हैं तो हम सबसे पहले तौबा इस्तिग़फ़ार करें। हमने जितनी करप्शन की, जिसने की, सबको मालूम है। उस करप्शन के उस पैसे को मुल्क के हेड अकाउंट में जमा करे और आज से कम एक मुसलमान की हैसियत से जिंदगी गुजारे। साइलेंस इन द हाउस काइंडली। मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि आज हम तमाम यहाँ पर जो जमा हैं, इसलिए जमा हैं अवाम के मसाइल का इदराक किया जाए, अवाम के मसाइल को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए, ना कि एक दूसरे की खामियों को गिनवाया जाए। लेट हिम स्पीक जी मलिक साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि अगर हम मिलकर सबसे पहले मुल्क में मिसा के अमन पर हर बरादरी की तकरीब करें, अमन पर एग्रीमेंट करें, क्योंकि पाकिस्तान में अमन कैसे आएगा? पाकिस्तान को खुशहाल पाकिस्तान कैसे बनाओगे जब मुल्क में अमन नहीं होगा? पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता कैसे बनाओगे जब अमन नहीं होगा? पाकिस्तान को एक अच्छी तालीमी याफ्ता कौम कैसे बनाओगे जब अमन नहीं होगा? जमहूरियत के मीसाक बहुत हो गए, माईशत के हवाले से मीसाक बहुत हो गए, एग्रीमेंट करते करते थक गए, एग्रीमेंट पर साइन करते करते थक गए, लेकिन ना हमने खुशहाली देखी और ना अच्छी माईशत। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताता चलूं कि मुल्क में अमन होगा तो सारी खैरें इस मुल्क में आएंगी, और अमन लाने के लिए सबसे बेहतरीन पॉलिसी उस फुल मकासिद शरिया का लाना है जिन मकासिद शरिया के तहत एक इंसान की जान, उसकी इज्जत, उसका नफ्स, उसकी अकल कुछ महफूज है। फंडामेंटल राइट्स मकासिद शरिया से रिलेटेड है। माल जान का तहफ़्फ़ुज़, इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ मकासिद शरिया है और मकासिद शरिया की तरफ जाना ज़रूरी है। जनाब स्पीकर, 76 साल से हम इस मुल्क को धोखा दे रहे हैं। हमने इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर आज़ाद किया। आज अगर हम इस ला इलाहा इल्लल्लाह के निज़ाम को कायम ना कर सके तो ये भी एक धोखा है। जनाब स्पीकर,
اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مل کر سب سے پہلے امن کو قائم کرنے کے لیے مقاصد شریعہ کا سہارا لیں اور اپنے آئین میں ضروری ترامیم کریں، جس کے بغیر ملک کی ترقی کا کوئی حل نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ جی، محترم سعد صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود پارلیمنٹیرینز کا کہ آپ نے اپنے قیمتی آراء سے اور بہترین تجاویز اور پروپوزلز ہمارے سامنے پیش کی۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے ان پروپوزلز کی وجہ سے بہت سی ایسی باتیں ہمارے سامنے آئیں، ہماری توجہ مبذول ہوئیں بہت سے ایسے پوائنٹس کی طرف جس کی طرف ہم نے پہلے نہیں سوچا تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سمجھ گئے ہوں گے کہ ماضی میں ہم نے کیا کیا کوتاہیاں کی ہیں، کیونکہ ایز اے پولیٹیشین، بطور سیاسی رہنما، سیاسی ممبر، سیاسی لیڈر کے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ذاتی مفاد کو دیکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مائنڈ نہ کریں، I know and I respect you from the depth of my heart, but we have to face the reality. ہمیں حقائق سے پردہ اٹھانا ہوگا۔ اگر ہم حقائق سے اس وقت پردہ نہ اٹھائیں گے تو یہ ملک مزید مسائل کے دلدل میں پھنسا چلا جائے گا۔ Dear parliamentarians, as I was saying کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جس کی طرف ہمارے آنریبل انڈیپینڈنٹ ممبر محترم جناب سعد صاحب نے، اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے ممبر مولانا عرفان صاحب نے تجویز پیش کی اور اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر موقع میں، ہر سچویشن میں یا تو ہم نے ذاتی مفاد کو دیکھا ہے یا ہم نے اپنے پارٹی کے موقف کو پریورٹی دی ہے۔ ٹاپ پریورٹی ہماری ہمیشہ پارٹی کے موقف کو دی گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ضد کا راستہ ہے، یہ انانیت کا راستہ ہے، یہ ایگو کا راستہ ہے، if we can get rid of it, if we can step back of it, I think so many of the problems can be resolved of our country۔ اسی طرح I really appreciate، میں نہ صرف دیگر پارلیمنٹیرینز کی طرف سے جو پروپوزل آئے، تجاویز آئی، میں نہ صرف انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں بلکہ چاہوں گا کہ اس پر مزید کام کیا جائے، اس لیے کہ جیسا آپ جانتے ہیں، آپ کے سامنے ہسٹری ہے، تاریخ ہے کہ ہم نے ماضی میں بہت سے میثاق پر سائن کیا اور اسپیشلی جمہوریت کے نام پر کیا۔ We have signed different and many kinds of agreements on the democracy. But at the end، ہمیں وہ تمام مسائل جو ہم نے جن ایشوز کو ریزالو کرنا تھا آج تک ہم وہ فیس کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ماضی میں دیکھا ہے کہ معیشت کے بڑے بڑے سیمینار کا انعقاد کیا جاتا ہے، بہت بڑے بڑے ایکسپرٹس کو ویسٹ سے ہم بلاتے ہیں، فورن کنٹریز سے بلاتے ہیں، but at the end the result is null, the result is zero۔ میں سمجھتا ہوں کہ now we have to step towards the real factor، اصل علت کی طرف آنا ہوگا، اور اصل علت ان مسائل کی جڑ ہمارے ملک میں موجود بدامنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام کے تمام مسائل کا حل مقاصد شریعہ میں موجود ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم بطور پولیٹیشینز، تمام کے تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام کے تمام پولیٹیکل پاورز، قوتیں مل بیٹھ کر ایک آئین اور ایک قانون، اس میں ہم صرف اور صرف اتنا کر لیں کہ جو مقاصد شریعہ ہے اس کو ہم ٹاپ پریورٹی دے دیں، اپنے آئین اور اپنے قانون کا لازمی جز بنا لیں، تو میں سمجھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ جس دن ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام پولیٹیکل قوتیں مل بیٹھ کر اس ملک کو خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ مقاصد شریعہ کو آئین اور قانون کا لازمی جز قرار دیا جائے، اور امید ہے
کہ انشاءاللہ ہمارا یہ اجلاس اس حوالے سے بہت ہی کامیاب ثابت ہوگا. میں آخر میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام تر پارلیمنٹیرینز کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.